السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں میں مشتمل تھا اور جس کے بال نہایت سیاہ اور چمکدار تھا۔ اس شخص پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی کہ اس کو کہیں سے سفر کر کے آیا ہوا کوئی اجنبی شخص سمجھا جاتا، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، جس کا یہ مطلب تھا کہ وہ کوئی مقامی شخص یا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے، جیسے ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاد کے سامنے باادب بیٹھتا ہے اور استاد کی باتیں سننے کے لیے ہمہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، آئے محمد، مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور زاد راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص ایک لا علم آدمی کی طرح پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہے اور پھر آپ کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، جیسے اس کو ان باتوں کا پہلے سے علم ہو۔ پھر وہ شخص بولا، آئے محمد، اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالی، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، اور اس بات میں یقین رکھو کہ برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ سب تقدیر کے مطابق ہے۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر کہا، اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہو سکے، تو پھر یہ دھیان رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی میرا علم تم سے زیادہ نہیں ہے، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو حدیث تھی، اس حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل۔ اس حدیث میں جبرائیل علیہ السلام نے پانچواں سوال یہ کیا کہ پھر ایسی نشانیاں ہی بتا دیجئے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اب قیامت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں قیامت کی دو نشانیاں بیان کی ہیں۔ معزز سامعین کرام، قیامت کی یہ دو نشانیاں اس وقت پوری دنیا میں یہ دو نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ پہلی نشانی پہلی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے۔ اس کی تشریح اہل علم نے کئی طرح سے کی ہے۔ سب سے بہتر توجیہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اولاد کی نافرمانی کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے، قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین سے اس قدر ناراض ہو جائے گی کہ لڑکیاں جن کی فطرت ہی والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہے، خصوصاً والدہ سے اپنی ماں سے محبت اور پیار ہے، وہ بھی والدین کے بعد اس طرح ٹھکرانے لگے گی جس طرح ایک آقا اپنے خریدا ہوا غلام اور لونڈے کی بات کو لائق توجہ نہیں سمجھتا، گویا گھر میں ماں باپ کی حیثیت غلام و لونڈی کی ہو کر رہ جائے گی۔
معزز سامعین کرام، دوسری نشانی جو اس وقت پوری دنیا میں پوری ہو گئی ہے، یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی، جو ننگے پاؤں اور برہنہ جسم جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کیا کریں گے، یعنی گٹھیا لوگ باعزت سمجھا جائیں گے۔ ان دو نشانیوں کے علاوہ قرب قیامت کی اور بہت سی علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہے، مگر یہ سب قیامت کی جھوٹی نشانیاں ہیں۔ اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آنے میں زیادہ دیر نہیں ہوگی، یہ ہے: پہلی علامت حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظاہر ہونا اور بیت اللہ شریف کے سامنے رکن اور مقام کے درمیان لوگوں کا ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا۔ دوسری علامت ان کے زمانے میں کان دجال کا نکلنا اور 40 دن تک زمین میں فساد مچانا۔ تیسری علامت دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا۔ چوتھی علامت یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ پانچویں علامت دابۃ الارض کا صفا پہاڑ سے نکلنا۔ چھٹی علامت سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی، جس سے ہر شخص کو نظر آئے گا کہ اب زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہونا چاہتا ہے، اور اب اس نظام کے توڑ دینے اور قیامت کے برپا ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگوں پر خوف دہراس طاری ہو جائے گا۔ یہ اس عالم نزا کا وقت ہوگا جس طرح انسانی نزا کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اس قسم کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں اور بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ قیامت ایک بہت خوفناک چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔